إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أهل الذكر وأمناء رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. مجلس بمناسبت شہادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میں مولا حسن علیہ السلام کی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر توسل کرتے ہیں دونوں معصوم ہستیوں سے انشاءاللہ۔ روایت میں ہے کہ مولا حسن علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے تو آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک، اے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آیا ہے۔ یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، اے خطا کرنے والا تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ کیا تواضع اور انکساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور تعلیم کا کیا انداز ہے کہ مولا فرماتے تھے احسان کرنے والے، ایک خطا کار تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک، تو بس جو کچھ مجھ میں قبیح ہے اسے معاف کر دے اس جمیل کے صدقے میں جو تیرے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ یا کریم، اے کرم کرنے والے، مہربان۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا ذہن میں رکھ کر اب پہلے سرکاری ختمی مرتبت کا توسل اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن۔ یہ سوچ کر پڑھیے گا کہ آج شب بدھ ہے، یعنی آج ہی کی رات دعائے توسل سے منسوب ہے، تو گویا ہم اسی شب میں توسل اختیار کر رہے ہیں سرکاری ختمی مرتبت اور مولا حسن مجتبی علیہ السلام سے۔ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ چلے مولا حسن مجتبی علیہ السلام۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی ابن رسول اللہ۔ مولا کریم اہل بیت، مولا کے صدقے میں آپ کے دسترخوان پر وسعت عطا ہو، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا ہو جو جو آپ کی حاجات ہے۔ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بر محمد وآل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجلس شہادت سید اسلم ما فی الوجود ہے جو سر اللہ فی کل موجود ہے، سبحان اللہ. نقطۃ دائرۃ الوجود ہے، بے شک. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ہے، سبحان اللہ. یعنی مرسل اعظم ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ساتھ ہی ذکر شہادت کریم اہل بیت سبت اکبر سید و تقی و طیب جو علی کے ماموم ہیں اور حسین کے امام ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ابو محمد مولا حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہم صل علی محمد بارگاہ سبت پیمبر صلوات. اللہم صل علی محمد جن کے بارے میں خود ختمی مرتبت ہی کا فرمان ذیشان ہے کہ ومن سرہ ان یلقى اللہ وهو عنہ راض فلیتوالى ابنک الحسن. جو اللہ تعالیٰ سے قیامت میں ایسے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہو، اسے چاہیے کہ اے علی آپ کے فرزند حسن کی مودت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی مودت خدا کو راضی کر دیتی ہے. سبحان کیا اللہ. کیا کہنے. بے شک. مولا حسن مجتبی علیہ السلام پر ایک اور مل کر جلی تر صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ سال کی ان تاریخوں میں سے ہے کہ جہاں ایک خطیب کے لیے واقعی سخت ہو جاتا ہے کہ کہاں سے موضوع شروع کیا جائے اور کہاں پر ختم کیا جائے، اس لیے کہ دو اتنی بڑی مناسبتیں ہیں کہ اگر ایک مناسبت بھی ہوتی تو حق کے مطلب ادا نہ ہو پاتا. لیکن میں کوشش کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے کے ساتھ کہ دونوں مناسبتوں پر فضائل و مصائب میں عرائض عرض کر سکوں. بسم اللہ. ابھی میں نے عرض کیا کہ مولا حسن علیہ السلام کی مودت خدا کی بارگاہ سے رضایت کی دلیل ہے. عالم اسلام کے مشہور محدث ہیں جناب ابو ہریرہ، ان سے روایت ہے کہ جب بھی وہ کہتے ہیں میں حسن مجتبی کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب رسول اللہ حسن مجتبی کو اپنی گود میں لیتے تھے اور 3 مرتبہ فرماتے تھے اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، اللہم انی احبہ و احب من یحبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں میں موضوع کو سمیٹنے کی ایک کوشش اس طرح سے بھی کر رہا ہوں کہ روایت ہو مولا حسن کی فضیلت میں اور بیان کی ہو رسول اللہ نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. تو حضور 3 مرتبہ کہتے تھے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے. پہلے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر 3 مرتبہ فرماتے تھے کہ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی محبت اس بات کی ضمانت بن جاتی ہے کہ آپ محبوب پروردگار بن جائیں. سبحان اللہ. بہت خوب. اظہار محبت حسن مجتبی صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی جناب ام فضل نے زرد کپڑے میں امام حسن کو لپیٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اس وقت حضور شدید خفا ہوئے تھے اور فرمایا تھا کہ میرے نواسے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دو. اور شاید وجہ یہ ہو کہ چونکہ امام دنیا کے رنگ میں خود کو رنگنے کے لیے نہیں آتا ہے
بلکہ رنگ ہدایت سے دنیا کو رنگنے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، بے سبحان شک، اللہ۔ اچھا، یہ جو رنگ کا لفظ بھی ہے یہ ہم نے قرآن کی روح سے استعمال کیا ہے، اپنی جانب سے نہیں، چونکہ سورہ بقرہ کی 138ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، واہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے سبحان شک، اللہ۔ تو اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار بنتے ہیں۔ لہذا حجت کے ہر عمل میں خدا کا رنگ ہوتا ہے، لہذا اس کی صلح میں بھی خدا کا رنگ ہوتا ہے، اور اس کی جنگ میں بھی خدا کا غضب ہوتا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان بے اللہ، شک، بہت بے خوب، شک، کیا سبحان کہنے۔ اللہ۔ جی، تو صلح حجت بھی امر پروردگار ہے، اور جنگ حجت خدا بھی غضب پروردگار ہے۔ بے شک، اور میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی سورۃ اللیل کی اس 12ویں اور 13ویں آیت پر، جو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے۔ ارشاد منزل قرآن حکیم ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یقیناً ہدایت کی ذمہ داری خود ہماری ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا اختیار ہی ہمارے ہاتھوں میں۔ بے تو شک، جب دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے تو بس ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ سورۃ اللیل میں اللہ نے واضح کیا۔ اچھا، اس ارشاد گرامی سے واضح ہو جاتا ہے کہ عالم بشریت کی ہدایت میں کسی عام بشر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ کام رب العالمین نے خود اپنے اوپر لیا ہے، اور وہ اسے برابر انجام دے رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے اوپر ایک کام لیا تو یقیناً اسے انجام دے رہا ہے، اس کے انجام دہی میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان بے اللہ، شک۔ اب چاہے وہ اللہ کا نمائندہ جو ہدایت کے لیے آیا ہے، چاہے وہ بیٹھ جائے یا بلند ہو جائے، کیا کہنے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک لفظ وہ یا تو آیت قرآنی کی تعبیر کے اعتبار سے ہو یا سرکار ختمی مرتبہ کی حدیث کے مطابق، اس لیے کہ وقت کا ہمیں باتیں بہت ساری کرنی ہے۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ الہی نمائندہ چاہے بیٹھ جائے یا بلند ہو جائے، یہ خود فرمان رسول مکرم ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ابنایا ہذان امامان، میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے دونوں بیٹھ جائیں یا دونوں کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قاما تسنیہ کا صیغہ، چاہے دونوں بیٹھ جائیں اور دونوں کھڑے ہو جائیں، میرے فرزند یہ امام ہے۔ یہ کنایا ہے در حقیقت آپ جانتے ہیں صلح حسنی سے اور ضرب حسینی سے۔ کیا کہنے۔ سبحان تو اللہ، بے شک۔ صلح حسن اس طرح سے کہ حسن صلح کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ تب بھی امام ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ حسین جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تب بھی وہ امام ہے۔ بے شک، بلکہ حسن سے بیعت مانگنے والا رسول اللہ سے بیعت مانگ رہا ہے، اور حسین سے جنگ کرنے والا رسول اللہ پر شمشیر اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بے شک، بے شک، اس لیے کہ منیت کا رشتہ ہے۔ تو جو امام سے بیعت مانگ لے یا امام کے خلاف شمشیر اٹھائے، نہ یہ مسلمان ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ ایک فقیر شام ہے اور دوسرا تو اس کا بیٹا ہوا ہے جس کا نام داخل دشنام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جی۔ اللہ، کیا کہنے۔ تو بس بات یہ ہے کہ حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا۔ واہ، ایسا ہی تھا یا نہیں تھا؟ واہ، امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، اور حسین نے بظاہر شب عاشور کہا کہ ایک رات ملتوی کرو اس جنگ کو۔ تو حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا۔ یہ اپنے شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے۔ بھئی کیا کہنے، سبحان کیا اللہ، کہنے، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ کہنے، بہت یہ اپنے شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے۔ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی حیدر، عظمت شبر و شبیر علیہم السلام، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وعلی محمد۔ وجل فرجہ۔ سبحان کیا اللہ، کہنے۔ سبحان اللہ۔ ارکام ذوالفقار سے نہیں ہونا، یہ عدل کب تھا کہ ارکام ذوالفقار کرے، اور حسن کے ذکر سے تسبیح کردگار کرے۔ اب اس سے بڑھ کے کوئی کتنا اختصار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کریم اہل بیت کی مجلس سے یاد رکھیے گا یہ، سبحان اللہ۔ یقیناً تمام ائمہ کریم ہیں، لیکن صفت کرم کا اظہار جس امام میں سب سے زیادہ ہوا ہے وہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے اللہ، شک، سبحان اللہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں بار بار مولا حسن کے فضائل پڑھوں گا اور رسول اللہ کی حدیث کو بیان کروں گا، تاکہ دونوں مناسبتیں اس اعتبار سے جمع ہوتی جائیں۔ مجھ فقیر اور حقیر کو یہی سب سے مناسب طریقہ سمجھ میں آیا ان دونوں مناسبتوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا، بہت خوب، بسم اللہ، بہت بسم خوب، کہ اللہ۔ کلام رسول اللہ کا ہو، فضائل مولا حسن کے ہوں۔ سبحان اللہ، حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ الرجال اربعۃ، یہ حضور کا فرمان ہے کہ دیکھو مرد یا مراد، لیکن تمام افراد، تمام انسان وہ چار قسم کے ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو: سخی و کریم و بخیل و لئیم۔
4 قسم کے افراد ہیں، سخی، کریم، بخیل، لئیم۔ امام حسن علیہ السلام کا لقب سخی نہیں ہے، کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کہیں پر بھی لقب سخی نہیں ملے گا، بلکہ یا امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب جواد ملے گا یا امام حسن علیہ السلام کا لقب کریم ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سخی اور جواد میں بھی فرق ہے اور سخی اور کریم میں بھی فرق ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ فالسخی الذی یاکل ویعطی والکریم الذی لا یاکل ویعطی والبخیل الذی یاکل ولا یعطی واللئیم الذی لا یاکل ولا یعطی، یہ حضور نے فرمایا۔ سخی، کریم، بخیل، لئیم۔ تو لوگ 4 قسم کے ہیں۔ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، وہ ہے سخی۔ واہ۔ لیکن کریم کون ہے؟ کریم وہ ہے کہ جو قربان کر دے اس طریقے سے جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، کہ الکریم الذی لا یاکل ویعطی، جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام سخی نہیں ہے بلکہ کریم ہے۔ بے شک۔ گھر کا سارا مال عطا کر دیتے راہ خدا میں۔ کتنے ہی واقعات ایسے، یعنی آپ تصور کیجئے گا، اس بات کو سن لینا، ہم خطابت میں پڑھ جاتے ہیں، لوگ سن جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ تصور کیجئے کہ آپ اپنے گھر کو سوچئے، اس گھر میں جو کچھ ہے، جو کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ آپ باہر لا کے رکھ دیں کہ یہ جس کو ضرورت ہے وہ آ کے لے کے جائے۔ سبحان گھر خالی اللہ۔ کر دیں آپ اپنا، سبحان اللہ۔ اور اس تصور کے ساتھ کہ گھر خالی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس کچھ پڑا ہوا ہے، اس لیے کچھ زمانے میں بینک کچھ ہوتے نہیں تھے۔ آج تو یہ بھی امکان ہے کہ چلے ٹھیک ہے گھر تو خالی ہو گیا لیکن بینک بیلنس ہمارا بہت ہے، وہاں سے ہم پھر گزارا کر لیں گے۔ نہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کریم۔ اور اسی کرم کو دیکھ کر بار بار جب حاکم شام کے سامنے مولا کی سخاوت کا اور اصل بات کہوں کہ کرم کا ذکر کیا جاتا تھا تو اسے بڑا برا محسوس ہوتا تھا۔ دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر انسان کو وہ ذکر اچھا لگتا ہے جس سے اس کی کچھ سنخیت ہوتی ہے، کچھ میچنگ ہوتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اگر آپ بخیل کے سامنے بار بار کریم کا ذکر کریں گے نا تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بے شک۔ چونکہ وہ خود بخیل ہے، لہذا وہ اپنے اندر یا تو وہ گلٹی کانشیس ہوگا یا پھر اسے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اسے یہ ہو رہا ہوگا کہ اگر کسی کریم کا ذکر ہو رہا ہے میرے سامنے تو جو میرے اطراف میں وہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں بخیل ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کے دل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور بالکل اسی طریقے سے کسی بزدل کے سامنے آپ شجاع کا ذکر کریں اسے اچھا نہیں لگے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح۔ وہ چھپانا چاہے گا ذکر کو کہ کسی طریقے سے ذکر نہ ہونے پائے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ بہت سے دلوں پر اہل بیت کا ذکر کیوں گرا گزرتا ہے؟ کیا کہنے۔ کیونکہ سنخیت نہیں ہے یہاں پر، جوڑ نہیں ہے یہاں پر، کوئی میچنگ نہیں ہے۔ جسے سخاوت پسند ہے اسے سخی کا ذکر اچھا لگے گا، جسے شجاعت پسند ہے اسے شجاع کا ذکر اچھا لگے گا، جسے عبادت پسند ہے اسے زین العابدین کا ذکر بھائے گا، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جسے صداقت پسند ہے وہ جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کو سن کر خوش ہوگا، سبحان اللہ۔ جو اپنے غصے کو ضبط کرنا چاہتا ہے وہ مولا کاظم الغیظ اور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذکر کو سن کر وہ مطمئن ہوگا، اس کو اچھا لگے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ سب میں سنخیت ہے۔ تو جب بار بار حاکم شام کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا اور کرم کا، تو اس نے ایک مرتبہ مولا حسن کو خط لکھا تھا اور اس نے خط میں لکھا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، کہا اے حسن یہ جو آپ مال تقسیم کر دیتے ہیں بار بار راہ خدا میں ہمیں پتہ چلا ہے، تو یہ اسراف جو آپ کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا نا جو خود بخیل ہوگا اسے دوسروں کا خیر، دوسروں کا کرم، دوسروں کی سخاوت وہ بھی اسراف لگے گی، اس لیے کہ خود میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس نے خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ لا خیر فی الاسراف۔ واقعی امام حسن علیہ السلام لسان اللہ ناطق کے فرزند ہیں، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ تو لا خیر فی الاسراف جب اس نے خط میں لکھا کہ اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب یوں دیا ہی نہیں، اسے قابل ہی نہیں سمجھا اس بات کے لیے کہ اسراف کی جو ڈیفینیشن میں ہی پورا نہیں اترتا۔ اسراف تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ پہ کچھ خرچ کر رہا ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں جو شرعاً جائز نہیں ہے، اور اگر جائز ہے بھی تو اس میں اتنا خرچ کر رہا ہوں جس کی شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ نہیں، یہاں تو میں راہ خدا میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس کے لیے قرآن میں یہ آیت موجود ہو، سبحان اللہ، کہ جو یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں، یطعمون کا لفظ ہے، یعنی یہ کنٹینیوس ٹینس ہے، وہ ایک مرتبہ نہیں کھانا کھلا دیتے، کھانا کھلاتے رہتے ہیں مسلسل۔ کیا کہنے۔ جس کے بعد کے لیے آیت نازل ہوئی ہو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، جس کے باپ نے حالت رکوع میں زکات دی ہو تو اللہ نے سند بھیجی ہو قرآن میں
سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہاں پر پلورل کا صیغہ ہے. خدا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ مومنین ولی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایک مومن ولی ہے، وہ مومنین ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ مومنین حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو زکات تو مولا علی علیہ السلام نے دی ہے، تو یہ پلورل کا صیغہ کیوں ہے؟ جب کسی نے سوال امام ششم علیہ السلام سے پوچھا تھا تو مولا نے جواب دیا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فقط ہمارے جد علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں زکات دی تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مولا نے فرمایا ہم ائمہ میں سے کوئی امام ایسا ہے ہی نہیں جس نے حالت رکوع میں زکات نہ دی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محمد وآل محمد. محمد عجل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہم میں سے ہر امام نے حالت رکوع میں زکات دی، لہذا پلورل ہے. تو خود امام حسن علیہ السلام نے بھی حالت رکوع میں زکات دی ہے. یاد ذہن میں رکھیے گا یہ بات. تو جب اس نے لکھا نا کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے لمبی تفصیل کے بجائے ایک مختصر سا جملہ، اسی کا جملہ لفظ پلٹ کر کہہ دیا. اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، امام نے جواب دیا کہ لا اسراف فی الخیر. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ سبحان اس نے یہ کہا کہ جو آپ اسراف کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. امام حسن نے پلٹ کر جواب دیا خیر کتنا ہی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. نعرہ حیدری، عظمت کریم اہل بیت حسن علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محمد وآل محمد. سبحان اللہ. اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کو زیادہ نہ سمجھیں. کتنا بھی آپ کار خیر کر لیں یہ نہ سمجھیں کہ بہت ہو گیا، اس لیے کہ خیر میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں، اس میں کوئی زیادتی ہے ہی نہیں. بلکہ روایت میں ہے کہ قیامت میں ہر مومن چاہے وہ کتنا ہی نیک متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، ہر مومن ایک طرح سے کسی نہ کسی حسرت میں مبتلا ہوگا اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس سے کچھ اور زیادہ نیکیاں کر لی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا کسی نیکی کا موقع آپ کے سامنے آئے اسے ہرگز ضائع نہ کریں. اسے یہ نہ سوچیں ارے کوئی اور کر لے گا. کسی کی مدد کا موقع ہے کوئی اور کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور نیکی خلق کرے گا، آپ اس نیکی کو انجام دیں. واہ. امام بارگاہ میں کوئی مثلا فرض کیجئے کہ کوئی چیز ایک پلیٹ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ کوئی اور اٹھا لے گا، والنٹیئر اٹھا لیں گے نا، آپ خود آگے بڑھ کے اٹھا لیں. یہ نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھی ہوئی. سبحان اللہ. صحیح. کسی غریب کی مدد کا موقع آپ دیکھ رہے ہیں جینون کیسے کوئی اور کر لے گا، آپ خود کر کے آگے بڑھیں. بہن بھائیوں میں بھی اس طریقے سے والدین کی خدمت، ارے وہ فلاں بھائی کر لیں گے فلاں بہن، نہیں، آپ کو موقع میں آپ خود آگے بڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے کہ قیامت میں ہم سب ایک موقع میں یوں پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش فلاں 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 اور نیکیاں بھی کر لی ہوتی. اس لیے کہ ہر نیکی پر درجات اتنے مل رہے ہوں گے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. تو بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن کا خطوتن، جو مومن کا ایک قدم ہوتا ہے نا وہ اس پوری دنیا کے برابر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک قدم مومن بڑھاتا ہے تو گویا مشرق سے مغرب تک وہ ترقی کر جاتا ہے روحانیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کسی بھی نیکی کو کم نہ سمجھے. تو مولا حسن علیہ السلام نے اصول ہمیں دیا ہے کہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں. جتنا آپ بچوں کی تربیت کر لیں اتنا ہی اچھا ہے. کسی چیز کو بھی یہ نہ سمجھے کہ اب بہت ہو گیا، نہیں، بہت نہیں ہوا، ابھی بھی گنجائش ہے، ابھی بھی جہاں کہیں موقع ہے. بات بازی ہو رہی ہے انشاءاللہ سے. تو اس کے مختلف اسپیکٹس ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. تو حضور نے کیا کہا، سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، لیکن کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. ہمارے لیے اس لیول تک جانے کی بات کی بھی نہیں گئی. ہم سے کہا گیا کہ پہلے جو تمہارا نان نفقہ واجب ہے اہل و عیال اس کو دیکھو. ہر کام امام کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایگزیکٹلی تقلید کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ امامت کا رتبہ اور ہے، امت کا رتبہ اور ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہم سے کہا گیا کہ تمہارے جو واجب اخراجات ہیں اسے دیکھو، لیکن امام حسن علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرو. وہ کریم تھے، کم سے کم تم سخی تو بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا کہ بخیل کون ہے؟ بخیل وہ شخص ہے کہ جو خود کھائے لیکن دوسروں کو نہ کھلائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ ویسے ان سے بات کر لیجئے یا ان کے بارے میں معلومات جب ملتی ہیں، ماشاءاللہ دنیا بھر میں ہر جگہ پر بزنس ہے، بڑے معاملات ہیں، بہت کچھ، جہاں کہیں ان سے کسی کار خیر کی بات کیجئے وہ کہیں گے مولانا صاحب حالات بڑے تنگ ہے، بڑا مشکل ہے. تو یہ ایسا نہیں کہ خود نہیں کھا رہا، خود تو کھا رہے مزے سے، ولا یہ ہوتی کھا رہے ہیں لیکن دے نہیں رہے آگے، یہ بخیل.
اس سے بھی پست ہے لئیم، واللئیم الذی لا یاکل ولا یؤتی، لئیم ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے، وہ خود بھی اتنا بخیل و کنجوس ہوتا ہے کہ نہیں تو میں نے خود بھی سنبھال کے رکھا ہوا، بس وہ پڑا رہے میرے پاس، بینک بیلنس بڑھتا رہے میرا، وہ خالی اپنے موبائل کی ایپ میں وہ آن لائن بینکنگ میں جا کے دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے کہ اچھا اب جو ہے وہ یہ اتنا 1000 بیلنس تھا، اب 10,000 تھا، اب 20,000 ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا 2 مہینے بعد 40,000 ہو گیا، وہ اس سے دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، نہ خود پہ خرچ کر رہا ہے نہ کسی اور کو دے رہا ہے، خالی عدد کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب جوئی غیبت چغل خوری کرنے والے کے لیے ویل اور تباہی ہے، الذی جمع مالا وعددا، اس میں سے وہ کچھ ایسے ہیں کہ جو مال جمع کرتے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، جسے گننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک مینٹالٹی جسے قرآن نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں مال گننے کا، خرچ کرنے کا شوق نہیں، اسے گننے کا شوق۔ ایک زمانہ تھا کہ جب زیادہ تر جو گنے جاتے تھے وہ نوٹ گنے جاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی نوٹ کی خوشبو بھی سب سے زیادہ کچھ عجیب ہی الگ سے ہوتی ہے، وہ ساری باتیں جو تو وہ جو نوٹ گنے، اب زمانہ چینج ہو گیا، اب یہ ہے کہ اب نوٹ گننے کی ضرورت نہیں، آپ بار بار ریفریش کر کے دیکھتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں کہ کتنا بیلنس بڑھا، کتنا بڑھا، کتنا بڑھا۔ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں لئیم ہوتے ہیں، نہ خود پہ خرچ کرتے نہ آگے خرچ کرتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کریم، ہم سے تقاضا کیا گیا کم از کم سخی تو بنو۔ ایسی ایک ملتی جلتی حدیث خود مولا حسن مصطفیٰ نے بھی بیان کی ہے۔ آپ کی اجازت تو میں بیان کر دوں، ایک مل کے بسم صلوات اللہ بھیجیں بسم محمد اللہ، علی اللہم صل علی محمد محمد مول محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ الناس اربعۃ، لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور نے بھی فرمایا لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور نے ایک انداز سے ہدایت کے لیے بیان کیا، مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز سے ہدایت کے لیے بیان کیا، کہا الناس اربعۃ، لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ فمنہم من لہ خلاق ولیس لہ خلق، کلام امام کلام ہوتا ہے، خدا کی سبحان اللہ، بے شک بے امام شک، کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے۔ کیا کہنے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے ایک تقریر میں جملہ کہا تھا، تو بعض احباب نے کمنٹس میں لکھا تھا، شاید تعلق کہیں اور سے تھا ان کا، انہوں نے لکھا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے، تو قرآن ہے جو سارے کلاموں کا امام ہے۔ جی بات بالکل بجا ہے آپ کی، بالکل درست ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علی مولائے کائنات ہیں، تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ علی ابن ابی طالب مولائے کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحیح۔ تو ہر بات کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہے، یعنی خدا کے علاوہ سارے کلاموں کا امام ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے تو انہیں یہ فیض عطا کیا ہے کہ ویسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہنے۔ تو الناس اربعۃ، لوگ 4 قسم کے، امام نے فرمایا۔ اس کی عربی بڑی خوبصورت ہے، بڑا ردم ہے اس میں، فمنہم من لہ خلاق ولیس لہ خلق۔ خلاق کہتے ہیں خیر کو، اور خلق کہتے ہیں اخلاق کو۔ ومنہم من لہ خلق ولیس لہ خلاق، ومنہم من لیس لہ خلق ولا خلاق فذاک شر الناس، ومنہم لہ خلق وخلاق فذاک افضل الناس۔ مولانا نے کہا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جس کے پاس کچھ خیر تو ہے لیکن اخلاق نہیں ہے۔ یعنی کیا ترجمہ اگر میں لفظی کروں تو جس کے پاس خلاق ہے لیکن اخلاق نہیں ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ کبھی کچھ لوگ سے کام اچھے کرتے ہیں، وہ ان سے لوگوں کو، مومنین کو، اس وقت کمیونٹی کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندان کے لیے اچھا کام کرتے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یار کام تو ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن بدتمیزی بڑی کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ خُلْقٌ وَلَيْسَ لَهُ خَلَاقٌ، کچھ لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے لیکن خیر نہیں ان کے پاس کوئی، بات بہت اچھی طریقے سے کریں گے لیکن کوئی نیکی صادر نہیں ہو رہی۔ اب جب بھی میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو میں ضرور یہاں پر ڈسکلیمر کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا سوچنے کے بجائے خود اپنے آپ کا سوچئے۔ بہت خوب بہت خوب، صحیح۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ خُلْقٌ وَلَا خَلَاقٌ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس نہ ہی اخلاق ہوتا ہے نہ کوئی خیر ہوتا ہے۔ کم از کم ایک پہلا وہ تھا کہ جس کے پاس کچھ خیر ہے لیکن اس کا اخلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ جس کے پاس اخلاق تو ہے لیکن کوئی خیر آتا نہیں اس کی طرف سے۔ تیسرا وہ جس کے پاس نہ اخلاق ہے نہ خیر ہے۔ ہم نے کہا فذاک شر الناس، بدترین انسان یہی ہے، نہ اخلاق ہے نہ اس کی جانب سے کوئی معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ امام نے فرمایا اور واضح ہے بہت، وَمِنْهُمْ لَهُ خُلْقٌ وَخَلَاقٌ، کچھ ایسے بھی ہیں جو اخلاق بھی رکھتے ہیں اور خیر و خوبی بھی اعلیٰ ترین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ. فضا کا افضل الناس، فرمایا افضل ترین انسان یہی ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. جی جی آپ عظمت امام حسن علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے پاس اخلاق بھی ہے اور جن کے پاس خیر و خوبی بھی ہے، بہترین لوگ ہیں. شاید اسی وجہ سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم کے اخلاق کا ذکر فرمایا قرآن میں تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اخلاق بھی عظیم ہے. اور جب خیر و خوبی کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر خیر کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے پوری کائنات کے لیے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. بے شک. جن کا اخلاق اعلیٰ ترین اور جن سے خیر و خوبی جو خود مجسم خیر ہے. سبحان اللہ. ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا، اگر خیر کا ذکر ہو تو اصل آپ ہیں خیر کی. اولا و اصلا، اول آپ ہیں خیر میں. سبحان اللہ. اولا و اصلا و فرع بھی آپ ہیں خیر کی. ومعدنا، اور معدن یعنی خزانہ بھی خیر کا آپ ہیں. ومأوا، خیر کی پناہ گاہ بھی آپ ہیں. پھر آپ تک آ کے منتہی ہوتا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، میں تمام مسلمانوں سے دستبردار عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہر چیز کو پوچھنے کا ایک محل، ایک موقع ہوتا ہے. آپ کو اگر گولڈ کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ سونار سے پوچھیں گے، لوہار سے نہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیا کہنے. اگر لوہے کے بارے میں پوچھنا ہے تو لوہار سے پوچھیں گے، کسان سے نہیں. بے شک. صحیح. سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں آپ ان کی عظمت جاننا چاہتے ہیں تو قرآن سے پوچھو یا حیدر کرار سے، ادھر ادھر کے یار سے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. تو قرآن سے پوچھیے آپ، اور نہج البلاغہ سے پوچھیے. اور اس بات کو چونکہ میں ایک بات تفصیل سے قدر عرض کر چکا ہوں، لیکن میں خالی حوالہ دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. آپ کو کسی بھی عظیم انسان کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے نا، بالخصوص جن کا تعلق علمی حوالے سے بہت روشن باب وہ رکھتے ہیں، روشن چہرہ رکھتے ہیں، تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مثلاً آیت اللہ خوئی ایک عظیم الشان شخصیت حوزہ علمیہ کی، تو آپ آیت اللہ خوئی کے بارے میں جب معلوم کرنا چاہیں گے، اور اگر آپ اسی طریقے سے، میں ایک مثال دی ہے میں نے، ورنہ تو سلسلہ ہے ماشاءاللہ اس طریقے سے علماء کا، تو آپ اگر شیخ صدوق کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں گے، شیخ کلینی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں گے، آپ شیخ مفید کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں گے، شیخ توسی کے بارے میں، تو اس کا آئیڈیل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اساتذہ کو دیکھ لیں اور ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں. بہت خوب بہت خوب. صحیح. اساتذہ کو دیکھیں گے، اور بالخصوص اگر آپ کی ریچ میں ہے تو آپ اساتذہ سے پوچھ لیں ان کے بارے میں، تو آپ کو ان کی علمی عظمت کے لیے بتلا دیں گے. اور اگر اساتذہ ریچ میں نہ ہو ان کے، مثلا اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہو، مثلا آیت اللہ خوئی کے جو شاگرد ہیں وہ آیت اللہ سیستانی ہے، ون آف دا اسٹوڈنٹس. اسی طریقے سے آیت اللہ مرزا جواد تبریزی، اسی طریقے سے آیت اللہ اسحاق فیاض. تو جس کے شاگرد خود مراجعین اعظام ہو اور ان میں سے ہر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہو، تو جب آپ ان سے پوچھیں گے تو اپنے استاد کے بارے میں بتلائیں گے. تو یہی طریقہ ہے علمی محفلوں میں کسی کی عظمت کو جاننے کے لیے، یا استاد سے پوچھیے یا شاگرد سے پوچھیے. واہ واہ. مصطفیٰ کا تو کوئی استاد ہے نہیں اس کائنات میں سوائے رب العالمین کے. سبحان تو آپ کو پوچھنا پڑے گا خود خدا سے، اگر استاد سے پوچھنا چاہتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. اور صدر اسلام میں محمد مصطفیٰ، ان کے کوئی لائق شاگرد ہے نہیں سوائے علی مرتضیٰ کے. سبحان اللہ. علی حیدر. سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ حیدری یا علی حیدر. سبحان اللہ. لائق شاگرد کا مطلب ہے جس نے شاگردی کا حق ادا کیا. بے شک. اور حق کیسے ادا کیا ہو؟ جو خود نفس رسول کی منزل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے اگر حضور کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو. جملہ کہنے لگا ہوں، استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. تو عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن میں جا کر دیکھو یا نہج البلاغہ میں جا کر دیکھو. بے شک. بہت خوب. کہیں اور نہیں. ورنہ ہماری ہر تعریف ان کے آستانے پر پہنچ کر ناقص اور نامکمل ہے. بے شک.
مسلمانوں نے واقعی رسول اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ صحیح سورس سے نہیں لیا شان رسالت کو. شان رسالت کو لینا تھا آپ کو در سیدہ سے. بے شک. جہاں آتے تھے بار بار حضور آ کر اجازت طلب کرتے تھے, احترام میں کھڑے رہتے تھے, اس در سے آپ نے شان رسالت کو لینا تھا. بے شک. جنہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے اور فخر کرتے تھے, ان بچوں سے شان رسالت کو لینا تھا. سبحان اللہ. جہاں حضور فخر سے کہتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے, بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے ان شک. نواسوں سے عظمت رسالت کو لینا تھا, اس در سے لینا تھا کہ جس کے لیے رسول اللہ نے خود فرما دیا تھا کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو در علی ابن ابی طالب ہے. اتا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور کی جگہ ہائے ہائے. تو آپ نے وہاں سے لینا تھا, اور یا پھر وہاں سے لینا تھا کہ اگر امام ابو حنیفہ بھی اس عصا کو چومنے لگے جو امام صادق کے ہاتھ میں علیہ الصلوۃ والسلام, اور آ کے یہ کہیں کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کا عصا ہے, تو بلا تشبیہ امام اپنی استین مبارک اوپر کرے اور فرمائے کہ وہ رسول اللہ کا عصا ہے جسے تم چوم رہے ہو, ذرا یہ تو دیکھو, ھذا جلد رسول اللہ وھذا لحم رسول اللہ وھذا دم رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت صادق آل محمد. صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد وعجل فرج. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا خاص اہتمام رکھا ہے کہ رسول کی تاریخ شہادت بھی آئے تو ایک عطرت کی فرد کے ساتھ, اور رسول کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول بھی آئے تب بھی عطرت کے ایک فرد کے ساتھ. بے شک. بہت خوب. سبحان اللہ. حضور کی وفات و وصال کی تاریخ ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, حضور کی ولادت کی تاریخ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی اگر تمہیں حضور کے بارے میں درک کرنا ہے, حضور تک شان رسالت کو کما حق کہو جو تمہاری بساط میں ممکن ہے, اس تک تمہیں رسائی حاصل کرنی ہے, تو جاؤ اہل بیت کے در سے, امام حسن کے در سے جاؤ, امام جعفر صادق علیہ السلام کے در سے جاؤ. جی تو میں کہتا ہوں جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تو ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی ہے. کیا کہنے. یہی لفظ میں کہہ سکتا ہوں جہاں جہاں محب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں خالق نے اپنی خلقت اول کی عظمت بیان کی. خالق کائنات سورہ اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ کی عبدیت والا کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان ہے, ہر ایسے پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار کے جو لے گئے اپنے بندے کو. آپ کوئی اچھا نکتہ سنتے ہیں اہل بیت کے بارے میں, حضور کے بارے میں, قرآن کے فضائل کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں مجھے کہہ کے بتائیے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سبحان کہتے ہیں. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبیب کی شان کیا ہوگی کہ جب اللہ اپنے حبیب کی شان بیان کرے تو اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. سبحان عظمت اللہ. ممدوح کردگار. صلوات. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بہت خوب. اللہ تعالیٰ یہ آغاز کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. معراج پر آج گفتگو نہیں ہے, ورنہ دل تو بڑا چاہ رہا ہے کہ بہت سی باتیں عرض کر دوں انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر. آج تو ویسے بہت زیادہ موضوع پھیلا ہوا ہے. تو سورہ اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ کی عبدیت والا کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا. میں آیات پڑھتا جاؤں گا, ترجمہ سب کا نہیں کر پاؤں گا, اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ مجالس کی برکت سے ترجمے بہت تک پہنچ بھی جائیں گے, اور جہاں گنجائش بن سکی تو میں تھوڑا ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خدا نے اپنے حبیب کی عبدیت کا ذکر تشہد میں پہلے کرنے کا حکم دیا ہے, رسالت کا ذکر بعد میں کیا ہے. سبحان اللہ. عبد پرور. اسی لیے تو چونکہ نماز عبدیت کا سب سے بڑا مظہر ہے, اس لیے نماز مومن کی معراج ہے. کیا کہنے. کیونکہ حضور بھی جب گئے تھے تو عبدیت کے ذریعے سے معراج پر بلایا, کہا تم معراج پہ پہنچنا چاہتے ہو نماز پڑھو پابندی کے ساتھ, خضوع و خشوع کے ساتھ. اس کے لیے آداب بیان کیے گئے. اگر دائیں ہاتھ میں انگشتری پہن کے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب بڑھا دے گا. میں نے عرض کیا تھا اگر اذان و اقامت دے کر نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ جب تم نماز پڑھ رہے ہوگے تو ملائکہ کی 2 صفیں اذان اور اقامت کے صدقے میں مشرق سے مغرب تک ایسی کھڑی کر دے گا کہ گویا وہ تمہارے ساتھ جماعت میں شریک ہے. سبحان اللہ. جی تو نماز ہے عبدیت کا اظہار, اور سجدہ جو ہے وہ نماز میں بندگی کی معراج ہے. صحیح نا. بے شک.
سجدہ سب سے زیادہ ابدیت کا اظہار ہے. تو نماز ہے مومن کی معراج، سجدہ ہے نماز کی معراج، اور جو صاحب معراج تھا وہ خود سجدے میں تھا اور حسین پشت رسالت پر تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. جی ٹھیک ہے. ابھی نمازوں کی شان سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہنے. تو کبھی سورہ آل عمران میں فرمایا حضور کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی بعثت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا کہ ہم نے مبعوث کیا. کبھی مجھے کہنے دیں سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، سورہ احزاب ہو، سورہ ممتحنہ ہو، سورہ طلاق ہو، سورہ تحریم میں 13 مقامات پر یا ایھا النبی کی نبوت والا کہہ کر مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے. آیتیں پڑھ بھی سکتا ہوں یہاں پر اس وقت سامنے، بہرحال آگے بڑھا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میری وقت کی مجبوری ہے آج. 13 مقامات پر یا ایھا النبی، کیا شان ہے اس نبی کی کہ جسے بار بار اللہ کا اے حبیب تو ہمارے نبی ہو، تم ہمارے بھیجے ہو، تو ہماری خبر پہنچاتے ہو. کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں قد جاءکم الرسول بالحق کی رسالت والا کہہ کر امام المرسلین کی شان کو بیان کیا. بہت خوب. کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقط اطاع اللہ کی منزل اطاعت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. واہ. کہ اگر تم نے میرے حبیب کی اطاعت کی ویسے جیسے خدا کی اطاعت کر لی. بس اللہ کی اطاعت کو الگ سے شے نہیں ہے. یہ ہمارے بہت سے احباب، جب میں انہیں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ در اہل بیت پر آ گئے، در اہل بیت پر آنا ہی خود خدا کے در پر پہنچنا ہے، الگ سے کچھ کام نہیں کرنا اللہ کے در پہ جانے کے لیے. سبحان اللہ، بے ان شک. کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ. فقط فا کا مطلب کیا ہے؟ بس فوراً ہی، بس سمجھ لے، وہ بلا فصل ہے. من کنت مولا فہذا علی المولا. تو سبحان اللہ. فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی بس ویسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. کبھی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں یبایعونک انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہہ کر ختم الرسول کو بیان کیے کی شان کو بیان کیا. یعنی اگر تم نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ویسے جیسے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی. کبھی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مظہریت والا کہہ کر اپنے نور کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکا ہے رسول، جو آپ نے پھینکا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. یا اللہ، یا اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. ذرا شان رسالت تو سمجھیں. آہا. وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں، اللہ جانے کس دل سے کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے اور انہیں پتا بھی نہ چلا کہ وہ نبی بنے، عیسائی راہب نے بتلایا. کیا یہ اسلام ہے تمہارا؟ اللہ اکبر. یہی تو مشکل ہے نا کہ جب حیدر کے در کو چھوڑتے ہو نا بے شک. تو پھر وہ اسلام حضور کے بعد ایسا رہ جاتا ہے کہ جس کا اینڈ یزید پہ جا کے ہوتا ہے. یاد رکھنا سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، سبحان اللہ. یہ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. انشاءاللہ بہت خوب، آپ سمجھنے والے سمجھیں گے. بہت خوب. سبحان اللہ. سبحان جو اللہ. بعد از وفات رسول علی کے در کو چھوڑے اس کے اسلام کی اینڈنگ یزید پر ہے. بے شک. بے شک ایسی ہے. اور جو بعد از وفات رسول علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لے اس کے اسلام کا جو اختتام اور اینڈنگ ہے وہ حضرت حجت مہدی امام زمان علیہ السلام تک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ آخری حجت کا منتظر ہے جس نے علی کا دامن تھام لیا. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں زمین تا آسمان کیا فرق ہو گیا ہے. بے شک. تو یہ نہ کہے کہ انہیں مان لیتے ہیں انہیں مان لیتے، کیا فرق ہے؟ ان کو ماننے کا نتیجہ یزید ہے، مولا علی کو ماننے کا نتیجہ حضرت مہدی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے. بہت خوب. اور پھر کبھی سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واللہ ورسول احق ان یرضوہ کی باہمی رضا اور تسلیمات والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی. سبحان اللہ. کبھی سورہ توبہ اور سورہ فتح اور سورہ صف میں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی ہدایت والا کہہ کر اور دین حق کی حقانیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ. کبھی سورہ مائدہ میں یہ آیت سب کو یاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی بلاغت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. بلغ کا لفظ استعمال کیا. اے رسول علی کی ولایت کو پہنچا دیجئے، یہ آپ کی بلاغت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. سارے انبیاء اگر حضور کو نبی نہ مانے تو ان کی نبوتیں اکارت ہو جائیں، اور اگر رسول اللہ مولا علی کی ولایت کو نہ پہنچائیں تو کار رسالتی ختم ہو جائے.
یہ انشاءاللہ پھر کبھی اور صحیح. اور کبھی سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کی فصاحت والا کہہ کر اپنے کریم نبی کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے, ہم نے آپ کی زبان کو آسان کر دیا. جو آپ گفتگو کرتے ہیں سبحان اللہ. کبھی ہوتا ہے کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب وہ گفتگو کر رہا ہو نا اس کی بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض خطبہ میں بھی ایسا ہوتا ہے, بعض شعراء میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا شعر کہتے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہے. حضور کا معاملہ یہ نہیں ہے. علم الاولین والآخرین ہے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن زبان بہت سادہ اور آسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضور کا مجھے کوئی ایک ایسا کلام بتلائیے کہ جس میں عرب یہ کہیں کہ ہمیں سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. کوئی ایسا کلام ہے ہی نہیں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اور پھر کبھی سورہ حشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ کی وسعت والا کہہ کر اپنے حبیب کو بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن چونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیے, آپ کے قلب کی وسعت اتنی ہے کہ قرآن کو وہ تحمل کرتا ہے. سبحان اللہ. کبھی سورہ فرقان میں کذالک لنثبت بہ فؤادک کی فولادی ہمت والا کہہ کر ہم نے آپ کے سینے کو مضبوط کیا, حضور کی شان کو بیان کیا. کبھی سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ حسنات والا کہہ کر نبی مکرم کی شان کو بیان کیا. کبھی سورہ حشر میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اختیارات والا کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جو رسول دے وہ لے لو. بھائی اگر 28 سفر اسے نہ پڑھوں گا تو پھر میں کب پڑھوں گا. بے شک بے شک. سلامت. میں چاہ رہا تھا کہ دونوں معصوم ہستیوں کا ذکر ہو جائے, لیکن ساتھ میں خود حفظ مراتب کے اعتبار سے امام حسن مجتبی علیہ السلام اس پر راضی ہوں گے کہ اگر رسول اللہ کا ذکر کچھ زیادہ ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. عظمت رسول کردگار صلوات اللہم صل علی محمد مولی محمد عجل فرجہم. ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. بسم اللہ. جی, جو رسول دے وہ لے لو, جس سے رسول روکے وہ رک جاؤ. یہ اختیارات ہیں رسول اللہ کے. ابھی سورہ اعراف میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث والا کہہ کر, یعنی دنیا کے سبحان اللہ سارے علماء مل کر کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتے اور حلال کو حرام نہیں بنا سکتے, جتنے بھی علماء ہیں. صحیح. اسی لیے تو جس فقیہ کی آپ تقلید کریں اس میں عدالت شرط ہے. عدالت کا مطلب کیا ہے کہ جو مجھے احادیث میں اور اس سے پہلے قرآن میں جو مجھے ملے گا حلال وہ حلال لکھوں گا, جو حرام وہ حرام لکھوں گا. میرا نفس اس میں داخل نہیں ہے. لیکن فرزند عبداللہ کی شان یہ ہے کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام ہو حرام الی یوم القیامہ. بے شک بے شک محمد کا کیا وہ حلال قیامت تک حلال, محمد کا کیا وہ حرام قیامت تک کے لیے حرام. سبحان اللہ بے تو شک. یہ بات تو یحلو کا لفظ ہے, یحرمو کا لفظ باب تفعیل سے. یہ اس کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ خود طیبات کو حلال کرتے ہیں, خبائث کو آپ حرام کرتے ہیں. یہ مطلب اس کا, آپ حرام کرتے ہیں, قرار دیتے ہیں. حضور جس کو حلال قرار دے دیں وہ طیب, جس کو حرام قرار دے دیں وہ خبیث. کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک کی عدالت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک رسول کے فیصلوں کو ایسے قبول کر لو کہ تمہارے دل میں تنگی بھی نہ آنے پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. قسم کھانے کا کیا انداز ہے, کیا انداز ہے قسم کھانے کا. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ میری قسم کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, لیکن اللہ نے کہا نہیں کہ میری قسم, کہا فلا وربک, اے رسول آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, آپ کے رب کی قسم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی رسول اللہ سے نسبت دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. شان مصطفیٰ تو پھر ایسے بیان ہو. کیا کہنے. حتی یحکموک کی عدالت والا کہہ کر اپنے نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ کی صداقت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا. بہت توجہ کیجیے گا اس آیت پر. حضور کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں, تو مجھ میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ میری اس زندگی میں. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں تمہارے درمیان زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں, مجھ میں کوئی نقص نکالو. کیا مطلب, یعنی حضور کی قسمت کی گواہ خود ان کی اعلان نبوت سے پہلے گزاری ہوئی زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. الگ سے کسی عصمت کی دلیل کی ضرورت نہیں. حضور کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے اعلان نبوت سے پہلے زندگی گزاری ہے وہی میری عصمت کی دلیل ہے.
سبحان اللہ. اس میں کوئی خطا نکالو. مصطفیٰ میں نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ رسول 40 سال بعد بنے. قرآن کہتا ہے 40 سال پہلے گزری ہوئی زندگی ہی تو مصطفیٰ کی عصمت پر گواہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. کبھی رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، یہ آیت بھی سب کو یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی امانت والا کہہ کر اپنے حبیب کو یاد کیا. واہ. آپ نے علی کی ولایت کو پہنچا دیا، آج دین مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. کیا وہ امانت ہے آپ کی. کبھی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے، آپ کو انسانوں کی شر سے اللہ محفوظ رکھے گا. یہ کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ. کبھی سورہ اسراء میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ کی عبادت والا کہہ کر. سبحان اللہ. رات میں آپ تہجد پڑھتے ہیں لیکن قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اے حبیب آپ نماز تو پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لیکن تھوڑا کم کیا کیجئے، بہت زیادہ کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. ہمیں اللہ نے خلق کیوں کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے. وہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں نے خلق ہی تمہیں کیا ہے میری عبادت کے لیے، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ اے حبیب آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ تھوڑا کم قیام کیجئے، بہت زیادہ قیام کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے. کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، گزشتہ شب جمعہ اس آیت کو پڑھ چکا ہوں کہ ہجرت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. کبھی سورہ بلد میں لا اقسم بهذا البلد کی سکونت والا کہہ کر میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں، سکونت والا کہہ کر. کبھی سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول کی خاصیت والا کہہ کر. کبھی سورہ محمد میں بما نزل علی محمد کی قدر و منزلت والا کہہ کر. کیا کہا. سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی ختم نبوت والا کہہ کر سبحان اللہ. اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. کبھی سورہ فتح میں محمد رسول اللہ کی اپنائیت والا کہہ کر کہ محمد صرف میرا رسول ہے. کبھی سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ذریعے مقدس اہل بیت عصمت و طہارت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. مجھے 1 گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے اور میں موضوع کے بھی آدھے حصے تک بھی نہیں پہنچا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے گا جلد سے جلد بیان کروں آپ کی خدمت میں. کبھی سورہ جمعہ میں یتلو علیہم آیاتہ کی تلاوت والا کہہ کر. کبھی ویزکیہم کے ذریعے تزکیہ نفس والا کہہ کر. کبھی یعلمہم الکتاب والحکمہ کے ذریعے علم اور حکمت کی تعلیم دینے والا کہہ کر اپنے حبیب کا تعارف کروایا. کبھی سورہ ضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی رضایت والا کہہ کر ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم سے. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ میں سمندر موجود ہے عزیزوں، کائنات چھپی ہوئی ہے. میں کیا کیا عرض کروں. ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 1 سے زیادہ جگہ پر کہا ہے اے حبیب ہم چاہتے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ بھی ایسے قبلے کی طرف کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. کبھی اما السائل فلا تنہر، جب سائل آپ کے پاس آئے تو اسے جھڑکیے گا نہیں، کہ سخاوت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. کبھی سورہ انشراح میں الم نشرح لک صدرک کی صدارت والا کہہ کر ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا ہے. کبھی سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی اولیت والا کہہ کر کہ خبردار مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جانا. میرا حبیب اول ہے، مخلوق اول ہے، خلق اول ہے، خلق اول. کبھی فوق صوت النبی کی فوقیت والا کہہ کر کہ اپنے آواز کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرنا، میرے رسول کو فوقیت حاصل ہے. کبھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کے مقدس حجروں والا کہہ کر نبی کی عظمت کو بیان کیا. سبحان اللہ. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، رب کریم نے قرآن میں نبی کے شہر کا بھی ذکر کیا ہے، غور کیجئے گا، نبی کے بیت کا بھی ذکر کیا ہے، نبی کے اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور نبی کے حجروں کا بھی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اس طرح سے ڈیٹیل میں. کبھی سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین کے احسان و نعمت والا کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا کہ اللہ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے. کبھی سورہ نساء میں فلا وربک کے نسبت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے ذریعے انبیاء کی قیادت و سیادت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. کیا کہنے، کیا کہنے. کبھی سورہ اسراء میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کی آیت میں نبیوں کی امامت والا کہہ کر شان مصطفیٰ کو بیان کیا.
سبحان اللہ مسجد اقصی تک ہم آپ کو معراج پر لے جائیں گے، یعنی انتہائی نقطۂ سجود۔ یہ دنیا کی مسجد اقصی یا مراد نہیں ہے۔ کبھی لنریہ من آیاتنا کے ذریعے شب معراج رب سے ملاقات کرنے والا کہہ کر، اور کبھی سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کی عزتوں والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ کبھی سورہ بقرہ میں تلک الرسول فضلنا کی فضیلت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ذریعے عالمین کی رحمت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی درود و تسلیمات والا کہہ کر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا۔ سبحان اللہ صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد مولی محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ موضوع کھلتا جا رہا ہے عزیزوں۔ کبھی انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر، کبھی انک، یہ ساری آیتوں کے ترجمے آپ کو یاد ہیں، آپ اپنے ذہن میں ریکال کرتے جائیں اور مطلب کو سنتے جائیں۔ انک لعلی خلق عظیم کی عظمت والا کہہ کر، اور کبھی ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ رفعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ توبہ میں احب الیکم من اللہ ورسولہ کی چاہت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی محبت والا کہہ کر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اللہ کی اتباع کرنے لگو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی مودت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کی، یاد سب کو یاد۔ کبھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی وساطت والا کہہ کر کہ مجھ تک پہنچنا ہے وسیلے کے ذریعے پہنچو۔ کبھی سورہ انفال میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول ہم اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، تو عذاب سے حفاظت کی ضمانت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت کبھی سورہ نور میں لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کی انفرادیت والا کہہ کر کہ خبردار ایسے نہ پکارو رسول کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے۔ کبھی سورہ نساء میں قد جاءکم برہان من ربکم کے معجزات والا کہہ کر، کبھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی نورانیت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ کبھی سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول کے ذریعے غیب کی اطلاعات والا کہہ کر کہ عالم الغیب صرف خدا ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ معمولاً جو علم غیب کو انکار کرنا چاہیں گے نا کہ رسول کے پاس نہیں تھا، قرآن کی آیت پڑھیں گی اتنی آدھی آیت فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ تو اپنا غیب کسی پر ظاہر کرتا نہیں ہے۔ ارے آگے بھی تو پڑھیے الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے مرتضی بنا لے ان کے لیے غیب کو شہود کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب۔ ایک سلوات بھیجے گا، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد مولی محمد وعجل فرجہم بزور بازو پرزور مصطفی صلوات اللہم صلی علی صلی صلی علی محمد مولی محمد وعجل فرجہم۔ سبحان اللہ۔ کبھی سورہ تکویر میں وما هو علی الغیب بظنین میں غیب کی طاقت والا کہہ کر مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے۔ کبھی سورہ نساء میں وعلمک ما لم تکن تعلم کے ذریعے علمی وسعت والا کہا۔ کبھی سورہ توبہ میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ذریعے حلال مشکلات کا لقب اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کبھی سورہ اعراف میں ویضع عنہم اسرہم کے ذریعے دافع البلیات کا مقام دیا۔ کبھی سورہ نساء میں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما کے ذریعے وسیلہ مغفرت والا کہہ کر مصطفیٰ کو یاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رسول، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اگر آپ کے پاس آ جاتے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو ہم انہیں معاف کر دیتے اور خدا کو وہ بے انتہا توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ آپ کے پاس آئیں، گناہ کر کے آپ کے پاس آئیں۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت فقط زمانے رسالت کے لیے تھی، آج بھی ہے؟ بہت خوب، آج بھی ہے نا۔ جاؤ کا اللہ کہہ رہا آپ کے پاس آئیں، تو بس اگر کوئی مسجد نبوی میں پہنچ کر حضور کی خدمت میں پہنچ کر کہ یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ مغفرت طلب فرما دیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ وہ مجھے معاف فرما دے، آپ کو وسیلہ قرار دیتا ہوں، تو وہ بدعت نہیں کر رہا، وہ عین سنت قرآنی پر عمل کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیا کہنے۔ جی سبحان اللہ۔ کبھی سورہ اسراء میں مقام محمودا، آپ کو مقام شفاعت حاصل ہے حبیب۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کبھی سورہ احزاب میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے ذریعے مومنین کی جانوں سے اولیٰ کہہ کر، کبھی مبشرن کے ذریعے جنت کی بشارت دینے والا کہہ کر، کبھی نذیرن کے ذریعے جہنم سے بچانے والا کہہ کر، کبھی داعیا الی اللہ باذنہ کے ذریعے رب سے ملانے والا کہہ کر،
کبھی سراجن منیرہ کے ذریعے رشک آفتاب و مہتاب والا کہہ کر سراجن منیرہ، آپ روشنی دیتا ہوا چراغ ہیں. یہ نہیں کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو روشنی دیتا ہوا چراغ ہے، نہ، سبحان اللہ، آپ سو بھی رہے ہو تب بھی آپ سراجن منیرہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، حضور کے بستر پر سونے کا بھی کرائٹیریا ہے عزیزوں. کیا کہنے، کیا کہنے. نعرہ حیدری، یا علی حیدر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک نہیں سو سکتا حضور کے بستر پر، وہ سوئے کہ جس سے روشنی نکل رہی ہو، سراجن منیرہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. وارث سراج منیر علی علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. کبھی یا ہی رسول کے ذریعے نعرہ رسالت والا کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، آپ کے لیے ایک ہدیہ دے رہا ہوں. اور کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کے ذریعے نعرہ حیدری اور ولایت والا کہہ کر اپنے رسول اور نفس رسول کی شان کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی حیدر، سبحان اللہ. امین ولایت امیر صلوات. اللہم صل علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. تو عزیزوں، آج ذکر اس ہستی کا جس نے قرآن جیسی کتاب ہم تک پہنچائی ہے. بے شک. بڑی گہری بات یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی ایک اچھی بات بھی ہو جائے نا تو ہم ہر جگہ تشہیر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ بات کہی ہے. ایک فطری طور پر بھی انسان میں ہوتا ہے کہ اگر کسی شاعر کا کلام پڑھا جائے اور شاعر کا جو مقطع ہے وہ نہ پڑھا جائے تو اسے برا محسوس ہوگا نا کہ پورا کلام تو آپ نے پڑھا، یہی نہیں بتایا کہ کس کا کلام تھا. صحیح. تو ہم سے کوئی ایک اچھی بات ہو جائے ہم ہر جگہ تشہیر کرنا چاہتے ہیں، یہ کام میں نے کیا اچھا، یہ بات میں نے کہی اچھی. لیکن کیا کہنا دیانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صاف صاف کہہ دیا کہ یہ قرآن میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. جی بس عزیزوں، سرکار رسالت کی شہادت کے بارے میں تمام اعاظم علماء اہل سنت نے یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کی کئی تاریخیں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ میں وفات ہوئی حضور کی. لیکن چونکہ یہ مسئلہ گھر کا تھا، وہ اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والے ہی گھر والوں کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں. بے شک. تو امیر المومنین سے روایت امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ان میں ائمہ نے حضور کے وصال کا دن 28 صفر المظفر معین فرمایا. لہذا ذکر مصائب و سستی کا ہے جس کے سبب سے ساری کائنات کی نعمتیں، جس کے سبب ہر عزیز با عزت ہے. بے شک. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج اس حبیب کا اور اس رسول کا رحمت للعالمین کا ذکر ہے جن کے سبب سے علی علی ہیں، سبحان اللہ. جن کے سبب سے حسن حسن ہے اور حسین حسین ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری کائنات ہی ان کے سبب سے عزیزوں اس ہستی کا وصال ہے. اور شہادت کہوں تو بیجا نہ ہوگا. بے شک، بے شک. صحیح. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بس راز ہیں، وہ کھلیں گی جب حضرت حجت تشریف لائیں گے. سبحان جی. اللہ. وہ حبیب کہ جنہوں نے خدا کا کلام ہم تک پہنچایا ہے. سبحان اللہ. جنگ تبوک سے واپسی پر حضور نے حذیفہ یمانی کو آدھی رات میں بتلا دیا تھا کہ 12 افراد مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. لہذا حضور جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ مجھے موت کب آنے والی ہے. حضور نے حجۃ الوداع میں ہی اپنے وصال کا اعلان فرما دیا تھا. غدیر کا خطبہ دیا تھا، اس میں بھی اپنی موت کا ذکر فرمایا تھا حضور نے. 18 ذی الحجہ کو جو غدیر کا خطبہ دیا تھا اور اس کے 2 مہینے بعد حضور کا وصال ہے. بیان کرتے ہیں علماء کے 26 اور 27 صفر المظفر کو حضور شدید علیل رہے، بہت علیل. مجھے اجازت دیں میں مصائب میں ایک حد تک تفصیل سے کام لوں اور آپ کو بتلاؤں کہ حضور نبی مکرم کا وقت آخر کیسے گزرا، اور پھر میں مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پر جو کچھ ہوا اسے بھی قدر تفصیل کے ساتھ پڑھوں آپ کی خدمت میں. تیر برسنا تو سب جانتے ہیں، لیکن کیا مکالمہ ہوا، کیا حالات ہوئے، کوشش کروں گا کہ عرض کروں جتنا گنجائش بن سکے. بسم اللہ.
حضور اتنے علیل تھے کہ چلنا پھرنا محال ہو گیا تھا حضور کا. لیکن 28 صفر المظفر کو دنیا سے پردہ جب فرمانا تھا تو اس وقت اس سے کچھ وقت قبل بے اختیار اپنے حجرے سے باہر آئے حضور. اتنی شدید علالت میں یا رسول اللہ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ مسجد میں گئے اور فرمایا کہ ایھا الناس انی تارکم فیکم الثقلین. سبحان اللہ. اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ عطرتی اہل بیتی، دوسری میری عطرت جو در حقیقت میری سنت کی محافظ ہے، انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ واقعہ بھی ہو چکا تھا کہ حضور نے جب قلم اور کاغذ مانگا تھا لکھنے کے لیے کچھ اور نہیں دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ ان الشخص یا ان الرجل لا یحجر، بخاری سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ تو ہزیان بکرے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا سوچنا تو صحیح کہ نبی کے بعد ان کی خلافت کا وارث کسے بنایا ہے تم نے؟ ذرا سوچنا. میں کسی پر طنز نہیں کرنا چاہتا، کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہتا، جو حق ہے وہ کہہ رہا ہوں. بخاری میں لکھا ہوا ہے کسی شخص نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہزیان کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کے قائل ہو جائیں تو مسلمانوں پہ تم رسول سے قرآن لوگے کیسے قرآن لوگے پہ تم رسول اللہ سے؟ قرآن تو اللہ نے براہ راست تو ہم سے نہیں کہا نا، رسول اللہ کی زبان سے پہنچا ہم تک. ہائے ہائے. تو بس اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کسی اور نے کیوں نہیں دے دیا قلم و کاغذ کے حضور لکھ لیتے. یہاں علماء نے کافی سارے جواب دیے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کے دماغ پر ہی شک و شبے کا اظہار کر دیا جائے، اب وہ کچھ بھی لکھ کے دے دیتے تو یہ کہا جاتا کہ یہ تو اپنی دماغی حالت ہی میں نہیں تھے، مجھے لفظ کہتے ہوئے اتنی حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی، میں کیا کروں. لہذا حضور بہرحال شدید غضبناک ہوئے، لیکن اپنی وفات سے کچھ دیر قبل مسجد میں آئے، فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اور اے مسلمانوں یاد رکھو جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر دونوں ایک ساتھ میرے پاس پہنچیں گے، اللہ کی کتاب بھی میری عطرت بھی. سبحان اللہ. جی. اس کے بعد حضور دوبارہ حجرے میں تشریف لے آئے. کبھی بتلاؤں گا کہ حضور کی وصال کا جو آخری ہفتہ تھا وہ کیسا گزرا. بہت کچھ اس میں سے ایسا ہے کہ جو کھل کے بیان ہو نہیں سکتا ہے، لیکن بچوں کو بتلانا ضروری ہے. کبھی کوئی ایسی محفل رہی تو اس میں بتلاؤں گا کہ لمحہ ب لمحہ اور دن بدن کیا ہو رہا تھا حضور کے اطراف میں. بڑے مسائل ہیں اس میں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد علی کا چھینا گیا، میں تو کہتا ہوں رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا ذرا وہ تو دیکھیے گا. حضور پھر دوبارہ حجرے میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد حضور نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کے ساتھ رہیں، بس فقط چاہتے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ رہیں. فرمایا میری بیٹی کو میرے پاس بلاؤ. زہرا سلام اللہ علیہ آئیں، باپ نے بیٹی کے گلے میں باہیں ڈال دی. فرمایا اے سیدہ مجھے معلوم ہے میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اے زہرا یاد رکھنا ایک ایک شے آپ سے چھین لی جائے گی، لیکن بیٹی گھبرانا نہیں. اب بیٹی کے سامنے جب باپ رخصت ہو رہا ہے، اچھا کچھ یاد آیا کربلا میں ایک بیٹی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی. ابھی تو آہستہ آہستہ رخصت پر ہے. حسین کا غم ایک بار پھر ہم سے رخصت ہونے کو ہے. وہ کربلا میں جو بچی لپٹی تھی وہ کہہ رہی تھی بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے بابا. وہ کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا.
یہاں مدینہ میں جو بیٹی تھی، ہو سکا تو میں کچھ شباہتیں بھی عرض کرتا ہوں. زہرا کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں بڑی شباہتیں ہیں عزیزو. حسین کی ماں بھی مظلومہ ہے، حسین کی بیٹی بھی بڑی مظلومہ ہے. بی بی فاطمہ نے گریہ کیا اس وقت، لیکن حضور نے ایک بات کہی، کہا بیٹی میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت میں آپ ہی سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوں گے، لہٰذا بیٹی صبر کیجئے. اب یہ نقل بالمعنی کر رہا ہوں کہ بیٹی گویا 3 مہینے نہ گزریں گے میں آپ کو بلا لوں گا اپنے پاس. اس وقت روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ مسکرائی. اتنے شدید مصائب میں بھی بی بی کا مسکرانا بتلا رہا تھا کہ کتنی تمنا تھی فاطمہ زہرا کو اپنے بابا سے ملاقات کی. جب بی بی کو پتا چل گیا کہ میں چند دنوں میں رخصت ہونے والی ہوں، کئی روایات ہیں کہ بی بی کے گھر پر وفات رسول کے بعد حملہ کب ہوا ہے، سیدہ کا در کب جلایا گیا ہے، لیکن ایک روایت 3 دن بعد کی ہی ہے، پہلی ربیع الاول ہی کی. اس لیے یاد رکھنا کہ جو اب شب جمعہ آئے گی نا، اس میں ہم ایام محسنیہ کے حوالے سے مجلس پڑھیں گے اور بی بی فاطمہ کے مصائب کا ذکر کریں گے. عزیزو اس لیے کہ رسول اللہ کے 3 دن بعد سیدہ کا در جل رہا تھا. یا اللہ. پھر حضور نے بیٹی سے مکالمہ ہوا، فرمایا کہ میرے نواسے کہاں ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ پوری بات آپ تک پہنچے. نواسے آ گئے، نانا کے قدموں سے لپٹ گئے حسن اور حسین. حضور نے آواز دی، نواسوں تمہاری جگہ میرے پاؤں میں نہیں ہے بلکہ میرا سینہ ہے تمہاری جگہ، آ جاؤ اوپر. نواسوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، حسن کو سینے سے لگایا اور حسین کو سینے سے بھینچ لیا حضور نے. حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ. عزیزو سنتے جانا تاکہ باتیں اچھی طرح بچوں کے دماغوں میں محفوظ رہیں کہ حضور کا وقت آخر کیسے گزر رہا تھا. جو کائنات کا رسول ہے، اس کے بعد یا اس کی بیٹی ہے یا اس کے 2 بچے نواسے ہیں. عزیزو کوئی سقیفہ میں تا خلافت کا فیصلہ کر رہا تھا، کوئی حضور کے خلاف سازش کر رہا تھا. حسین سے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، حسین کربلا میں صبر کرنا. پھر کہا کہ انی انظر علی الصبایا علی اخطاب المطایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں. میں نے اس جملے کو حضور کے کسی اور وقت میں پڑھا ہے، لیکن میں نے ایک جگہ سے سنا تو میں آپ کو اس وقت میں، ہو سکتا ہے دونوں وقت حضور نے جملہ کہا ہو. حضور نے کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں اے حسین کہ قیدیوں کو رسیوں میں جکڑ کر لے جایا جا رہا ہے. اگلا جملہ سننا، دل پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. حضور نے کیسے کہا ہوگا اپنے نواسے سے، قد اہدیا رأس ولدی الحسین الی یزید لعنہ اللہ، اور اے میرے بیٹے حسین میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر کو ہدیہ کیا جائے گا یزید لعین کے پاس. آپ کے سر کو ہدیہ کیا جائے گا یزید لعین کی طرف. فواللہ ما ينظر احد الى رأس الحسین ویفرح، تو بس خدا کی قسم سب حسین کے سر کو دیکھ رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا. نواسوں سے یہ بات کی. پھر حضور نے حسین کے بعد اپنی نواسی کو سینے سے لگایا. دیکھیں رسول اللہ کے مصائب تفصیل سے کم پڑے جاتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ کچھ حضور کا ذکر ہو جائے تفصیلاً مصائب میں انشاءاللہ، کہ حضور کا وقت آخر کیسے گزرا ہے. نانا سے لپٹ کر بی بی زینب فرماتی ہیں کہ نانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوں اور ایک غضب کی آندھی چل رہی ہے. وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا ہے. نانا میں نے ایک شاخ کو سنبھالا
پھر وہ شاخ ٹوٹ گئی ہے، پھر میں نے دوسری شاخ کا سہارا لیا تو وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی، پھر میں آخری ڈالی کو پکڑے کھڑی تھی کہ وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی نانا، اب میرا کوئی سہارا بچا نہیں ہے، میں بیابان میں تنہا اکیلی کھڑی ہوں۔ یہ بی بی زینب فرما رہی ہیں نانا مجھے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا پرسہ آپ کے نواسوں کو، نواسی کو، بیٹی کو، آپ کے داماد خلیفہ حق کو دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کی نواسی کا، آپ کے نواسوں کا۔ حضور نے فرمایا زینب وہ جو درخت کی جڑیں اکھڑ رہی ہیں نا وہ تو میں خود ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ جس شاخ کو تم تھامو گی وہ تمہاری ماں ہے، ان کا سایہ بھی جلد ہی سر سے اٹھنے والا ہے، پھر تم باپ کے ساتھ رہو گی، تمہارے بابا بھی شہید ہو جائیں گے، پھر بھائیوں کے سہارے رہو گی، لیکن زینب اس دن صبر کرنا جب حسین رخصت آخر کے لیے تمہارے پاس آئے گا۔ لہذا عصر عاشور جب حسین بی بی زینب کے پاس رخصت کے لیے تشریف لائے تھے، آپ نے رخصت سنی ہے، لیکن یہ پہلو کم بیان ہوتا ہے رخصت امام حسین میں جس کا تعلق رسول اللہ کے ان آخری وقت سے۔ بی بی اس وقت بہت گریہ کر رہی تھی، اس وقت مولا حسین نے پوچھا تھا کہ بی بی زینب آپ نے نانا، اماں، بابا علی ان کی وفات پر ایسے گریہ شدت سے نہیں کیا تھا، گریہ تو تھا لیکن یہ جو اس شدت کا گریہ ہے یہ سب سے زیادہ ہے، ان سب میں سب سے زیادہ ہے۔ تو بی بی زینب نے جواب دیا تھا کہ جب نانا کی وفات ہوئی تھی نا تو اماں نے تسلی دی تھی، اسی خواب کے اعتبار سے سوچئے گا، جب اماں کا وصال ہوا تو بابا نے سہارا دیا تھا، جب بابا رخصت ہوئے تو آپ نے اور بھیا حسن نے سنبھالا تھا، جب حسن کے جنازے پر تیر لگے تو بھیا حسین آپ نے مجھے سہارا دیا تھا، لیکن اب آپ بھی رخصت ہو رہے ہیں، اب پنجتن میں سے کوئی رہ نہیں گیا زینب کے پاس۔ اب زینب تنہا ہو رہی ہے۔ حسین نے اس وقت پلٹ کر کہا تھا بس بہن لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اپنے بھائی کو نماز شب میں نہ بھول جانا۔ بس میر انیس لکھتے ہیں کہ آخری وقت تک چونکہ پنجتن کی آخری فرد تھے حسین، بی بی زینب کی نگاہیں حسین سے ہٹتی نہیں تھی، حسین پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک بیت انہوں نے لکھا ہے مولا حسین کی جنگ کے بارے میں، اس میں لکھتے ہیں پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، حسین کے پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے اجازت ہے میں چند جملے پڑھ دوں۔ خیمے میں جب بیویاں تھیں، کیونکہ حضور نے اس وقت کے لیے خواب کے اعتبار سے بتلایا تھا، شہزادی زینب کے گرد ساری بیویاں کھڑی تھیں، گرد زینب کے تھا ناموس پیمبر کا ہجوم، بانو روتی تھی، کھڑی پیٹتی تھی سر کلثوم، کہتی تھی دیکھ کے میدان کو سکینہ معصوم، اے پھپھی نر گئے آدھا میں شاہ مظلوم، جاؤں گی اب میں ٹھہرنے کی نہیں آپ کے پاس، شمر خنجر لیے جاتا ہے میرے باپ کے پاس، باپ کے پاس سے جا کر اسے سرکاؤں گی، جوڑ کر ہاتھوں کو منت سے میں سمجھاؤں گی، اپنے بابا کی میں چھاتی سے لپٹ جاؤں گی، خیمے تک ان کو سنبھالے ہوئے لے آؤں گی، بھوکے پیاسے میرے بابا کو نہ مارے کوئی، ان کے بدلے میرا سر تن سے اتارے کوئی۔ کتنا روکا اسے بالا جانے، پھر کب موقع ملا میں پڑھ دوں، کتنا روکا اسے بانو نے ہرگز نہ رکی، چھوٹے سے ہاتھوں سے سر پیٹتی میدان کو چلی، پیچھے سر کھولے ہوئے خیمے سے زینب نکلی، پہنچی رن میں تو سکینہ یہ عمر سعد سے بولی، او لئی حیدر کرار کی پوتی ہوں میں، رحم کر مجھ پہ کہ بن باپ کے ہوتی ہوں میں، دیکھ غربت کو میری کر میرے بچپن پہ نظر، میرے باپ مارا گیا میرا تو جیوں گی کیوں کر، سر پہ آوے گی یتیمی تو میں جاؤں گی کدھر، میں تو ہوں باپ کی شیدا میرا عاشق ہے پدر، باپ بن ایک دم آرام نہ آوے گا مجھے، کون پھر رات کو چھاتی پہ سلاوے گا مجھے۔ بس عزیزوں
بس عزیزوں، بڑی شباہت ہے فاطمہ زہرا کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں نے عمدن اسے سنایا. آواز آ رہی ہے نا اب تک میری انشاءاللہ؟ جی. رسول اللہ رخصت ہوئے، اب تسلی سے سننا، آگے اور سنانا چاہتا ہوں. بی بی سیدہ سے باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے نا، تو کوئی سیدہ کو اس وقت تسلی دینے والا نہیں تھا، بلکہ کہتے تھے فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. شباہت کیا ہے؟ یہاں سکینہ جیسے ہی بے پدر ہوئی تو شمر تازیانے لے کر آ گیا. سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے. وہاں شباہت سنا رہا ہوں، وہاں مدینہ میں بھی سیدہ پر لعینوں نے ہاتھ اٹھایا، سیدہ کا در جلایا. سادات کرام کہاں ہیں آپ؟ رونے والے کہاں؟ جملہ پڑھوں. سیدہ کے در پر اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں کہ پڑوس سے افراد 3 مہینے تک آتے تھے اور اپنا کھانا بنانے کے لیے فاطمہ کے در سے لکڑیاں لے کے جاتے تھے. میں کہتا ہوں کیسے بے حیا لوگ ہوں گے جو ان لکڑیوں کو اپنا کھانا پکانے کے لیے لے جاتے تھے جن سے در سیدہ جلایا گیا تھا. اور یہاں کربلا میں سکینہ کا دامن جل رہا تھا. شباہت یہ ہے، وہاں سیدہ کا در، یہاں سکینہ کا دامن. وہاں سیدہ سے باپ کی تحریر چھین کر پھاڑ دی گئی تھی، جانتے ہو نا ایاب فاطمیہ کے مسائل میں. یہاں سکینہ سے وہ بالیاں جو باپ نے کانوں میں پہنائی تھیں وہ چھین کر اتار لی گئی تھی. ایسے اتاری گئیں کہ کانوں کا لہو گالوں تک بہتا رہا. وہاں باپ کے بعد سیدہ مدینہ کے دربار میں گئیں اور سکینہ حسین کے بعد شام کے دربار میں گئیں. بس فرق یہ تھا کہ سیدہ صحابیوں کے دربار میں گئیں، سکینہ شرابیوں کے دربار میں گئیں. مجھے ایک اور شہادت پڑھنی ہے ابھی عزیزوں. میں خود سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا ہمت کر پاؤں کہ میں مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت پڑھوں، لیکن مولا حسن علیہ السلام یقیناً منتظر ہوں گے کہ اے ذاکر میری شہادت کا بیان ضرور کرنا. تو یا اللہ، تو عزیزوں تھوڑا سا ضبط کیجئے گا. میں مولا حسن علیہ السلام نے مرتے وقت وصیت کی تھی. یہ حضور کے مصائب تھے، اب سن لو مولا حسن کا وقت آخر. مولا حسن نے بھی وقت آخر مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اے بھیا حسین، کربلا میں آپ پر بڑا سخت وقت ہوگا، تو یہ میری جتنی اولادیں ہیں نا یہ سب آپ کے حوالے ہیں اے حسین. لہذا تاریخ بتلاتی ہے کہ نسل حسن ہمیشہ نسل حسین پر قربان ہوتی رہی ہے. یہ جانتے ہیں قاسم ابن حسن اور عبداللہ ابن حسن وہ تو معروف ہے کربلا میں مولا حسین پر قربان ہوئے، لیکن حسنی سادات بھی بعد میں مسلسل ائمہ پر قربان ہوتے رہے. کبھی شہدائے فخر ہیں جن پر دیبل نے مرثیہ پڑھا امام رضا علیہ السلام کے سامنے، وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. وہ ہیں حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنی ابن حسن مجتبی علیہ السلام. عبداللہ محض ہیں وہ قربان ہوئے. محمد ابراہیم ہے جنہیں منصور دوانقی نے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا. عبداللہ ابن حسن مثنی ہیں جو حسن ابن علی کے پوتے ہیں. واضح ہو رہی ہے بات کہ عبداللہ ابن حسن مثنی ابن امام حسن علیہ السلام اور حسین کے نواسے ہیں عبداللہ ابن حسن مثنی. یہ زندگی پر بغداد کے قید خانے میں رہے تھے. میں سادات حسنی کی قربانی گنوا دوں اور میں آ رہا ہوں امام حسن تک. زندان میں یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ دربار نے کہا کہ اے عبداللہ ابن حسن جلدی سے نماز پڑھو، حاکم نے تمہارے لیے تحفہ بھجوایا ہے. اب جب انہوں نے تحفے کو نماز کے بعد کھولا تو دیکھا جوان بیٹے کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا. عبداللہ ابن حسن مثنی کے سامنے محمد نفس زکیہ کا سر پڑا ہوا تھا. تو بوڑھے باپ نے سر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہاں محمد، حسن مجتبیٰ کی اولاد سے یہی توقع ہے کہ وہ راہ خدا میں شہید ہوتی رہے گی. عزیزوں حسن مجتبیٰ کو ایک بار زہر نہیں دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور آج کی رات تو پانی میں ملا کر زہر دیا گیا. مولا استراحت فرما رہے تھے، آدھی رات تھی، شدت پیاس سے اٹھے. سرحانے ایک کوزہ آب رکھا ہوا تھا جس میں جودہ بنت اشعث نے پہلے سے زہر ملا دیا تھا. اسی لیے جب کئی مرتبہ باہر سے زہر دینے کی کوشش کی گئی، کامیاب نہ ہو سکے، تو پھر اندر سے یہ انتظام کیا گیا کہ گھر کے اندر بیوی زہر دے گی. جب مولا نے پانی پیا تو دفعتاً فرمایا کہ ہائے میرا جگر کٹ گیا.
مولا حسن کا جسم اتھر سبز ہونا شروع ہوا. بے خطا مارا گیا صفت رسول دو سرا واہ حسن سبز قبا. خو گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ اے بھائی تیری زینب ہو فدا واہ حسن سبز قبا. روایت کہتی ہے اس وقت مولا حسن علیہ السلام کو قے ہونے لگی. یا اللہ. بہن نے بھائی کو دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گر رہے ہیں. کون بہن ہوگی جو اس منظر کی تاب لا سکے؟ ہاں مگر اللہ نے صبر زینبی مدینہ میں ایک، میں جملہ کہنے لگا ہائے حسن کہہ کے رونا، ہائے حسین کہہ کے، مدینہ میں ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور کربلا میں ایک بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھے. یہاں مدینہ میں ایک بھائی کو خون اگلتے ہوئے دیکھا اور وہاں کربلا میں حسین کے سینے پر شمر کو دیکھا. لیکن اللہ نے صبر زینبی نہ یہاں بد دعا کی نہ وہاں بد دعا کی، بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بی بی کہتی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما لے. مولا حسن علیہ السلام کے تابوت کی زیارت ہونے والی ہے عزیزو. اس حسن مجتبیٰ کے تابوت کی زیارت ہوگی جس پر 3 برسے تھے. خطاب کے بعد ساتھ رہیے گا، نوحہ بھی ہوگا اور تابوت کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. دور سے سلام کیجیے گا، بالخصوص جو یہاں آسٹریلیا کے مومنین ہیں ان کی جانب سے کہہ رہا ہوں مولا امام بارگاہ میں آگے تابوت کو چوم نہیں پا رہے مولا، دل کٹ رہا ہے مولا. لیکن ہم دور سے تابوت حسن کو سلام کر کے کہیں گے حسن کا تابوت جس پر 70 تیر پیوست ہو گئے تھے. مولا حسن کا سن آپ جانتے ہیں فقط 47 برس تھا جب زہر دیا گیا. جی مولا حسین مسلسل آہو بکا کرتے جاتے تھے، لیکن حسن نے فرمایا بھیا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. ارے جب تک میں جملہ نہ پڑھوں مولا حسن کے مسائے پورے نہیں ہوتے. اس لیے کہ مولا حسن نے فرمایا تھا اے بھیا عاشور جیسا کوئی دن نہیں ہے بھیا حسین. کیوں؟ اس لیے کہ جب مولا حسن شہید ہوئے تو کسی نے شہزادہ قاسم کو تماچے تو نہیں مارے نا، کریا کرنا. ارے ابھی حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کوئی حسن کے یتیموں پر نگاہ اٹھا سکے. مگر ہائے رے غربت حسین، سکینہ تماچے کھاتے کھاتے زندان شام میں مر گئے عزیزوں. سکینہ مر گئی تھی اور یقین جانو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے یزید لعین لاپرواہی سے کہتا تھا لقد ماتت بنت من بنات الحسین، ارے حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے، کوئی ہے بیٹی میں جو مر گئی ہے. ایسے کہتا تھا وہ. تو کوئی پوچھتا تھا کیا عاتقہ نام ہے، کوئی کہتا تھا رقیہ ہے، کوئی کہتا تھا سکینہ ہے. لیکن شام کے لوگ کہتے تھے یہ وہی بچی ہے جس نے بھرے دربار میں اپنے باپ کا کٹا سر گود میں لیا تھا. یا اللہ. مولا حسن مجتبیٰ میں نے مصائب پڑھے جتنا ممکن تھا میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا گیا. 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، شاید اس سے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے، مجھے چند لمحے اور پڑھنے ہیں. حسن مجتبیٰ کی شہادت پر امام حسین بہت روئے حسین. لیکن تاریخ میں نہیں ملتا کہ مولا حسین نے کہا ہو بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یا ابا الفضل العباس.
کیوں اس وقت امام حسین نے یہ نہیں کہا؟ دیکھو حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھنے کے لیے تقریباً یہ ایک ہی شب ہوتی ہے، ایک ہی دن ملتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں پورے تفصیل سے مصائب آ جائیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے آپ نے امام حسین کے مصائب پہلی محرم سے سننا شروع کیے ہیں تو دل میں خیال ہے نا کہ حسن مجتبیٰ آتے ہیں پرسہ لینے کے لیے حسین کا. آج دل میں خیال ضرور رکھنا کہ آج حسین کربلا سے آئے ہیں اپنے بڑے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے. حسین کربلا سے آئے ہیں، کون کون میرے بھیا حسن پر رونے والا ہے؟ ارے حسن کی تو قبر پر چراغ بھی نہیں ہے، حسن کی قبر میں مسمار ہے، آج تک حسن غریب ہے. حسین نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ میری کمر ٹوٹ گئی، اس لیے کہ ابھی عباس جیسا بھائی زندہ ہے. کس کی مجال ہے کہ حسین کو کوئی تانا دے، کس کی مجال ہے حسین کی طرف ہاتھ اٹھائے؟ لیکن جب کربلا میں فرات سے صدا آئی تھی نا، مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا، تو حسین کے ہاتھ کمر تک پہنچ گئے تھے. کہا بھیا عباس تمہاری جدائی نے حسین کی کمر توڑ دی. یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں، شمت بھی عدوی، بھیا دشمن تانے دے رہے ہیں کہ علمدار کہاں ہے. حسین کہتے تھے عباس اٹھو، عباس بتاؤ دشمنوں کو میں کیا جواب دوں بھیا عباس. مولا حسن مجتبیٰ دنیا سے سدھارے، امام حسین بے سہارا ہو گئے، قاسم اور عبداللہ یتیم ہو گئے، ام فروا کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا، اور بی بی زینب بھائی سے جدا ہو گئی، ام کلثوم کا سہارا ٹوٹ گیا. جانتے ہو امام حسن کی شہادت سے جو کچھ ہوا ایک ایک لفظ میں بیان کر دیا. تھوڑی دیر بعد حسن کا جنازہ تیار ہوا، ابھی تک تو میں پہنچا نہیں ہوں یہاں پر. حسن کا جنازہ تیار ہوا. عزیزوں آپ نے غریبوں کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، امیروں کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے. کون سا ایسا جنازہ ہے جو قبرستان جائے اور وہاں سے گھر واپس آئے؟ یہ وصیت صرف میرے مولا حسن علیہ السلام کی ہے، یہ مسائل صرف میرے مولا حسن مجتبیٰ کے. مولا حسن کی وصیت تھی نا، لہذا جنازہ قبر رسول کی طرف چلا. بنی امیہ کی ایک جماعت وہاں کھڑی ہو گئی. مروان نے کہا کہ سنتے جائیے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ سیوم وہ تو مدینہ کی سرحد پر دفن ہو اور حسن مجتبیٰ رسول کے پاس دفن ہو جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا. مروان نے کہا کہ میں حسن کے جنازے کو تلواروں سے روکوں گا. اس وقت ابن عباس آگے بڑھے، دیر تک بحث ہوتی رہی کہ جنازہ کہاں جائے. اب سوچو عزیزوں حسن کے جنازے پر کیا غربت کا عالم ہوگا اس وقت. اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ حسن کا جنازہ کہاں جائے گا. ہاشمی جوان غضب کے عالم میں ہے، بالخصوص حسین کے ابو الفضل عباس. حسین نے عباس کو روک کے کہا عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے. ابو الفضل عباس ہمیں صبر کرنا ہے عباس. پھر مروان سے مخاطب ہوتے ہوئے میرے مولا نے، یہ مظلومیت کم پڑی جاتی ہے سن لیجئے گا، میرے مولا نے مروان سے کہا، امام حسین علیہ السلام نے، کہ ٹھیک ہے ہم بھائی کا لاشا یہاں دفن نہیں کریں گے، لیکن جنازے کو بقصد زیارت فقط اپنے نانا کی قبر تک لے جانا چاہتے ہیں. یا اللہ، وہاں سے ہم اپنی جدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی ماں ہیں ان کے پہلو میں لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیں گے. یاد رکھیے گا بی بی سیدہ کے بارے میں متعدد روایتیں ہیں، جنت البقیع میں ہے یا نہیں، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے زیادہ معتبر روایت ہے کہ وہ فاطمہ مراد ہے یہاں پر، ان کے پہلو میں ہم جا کر دفن کر دیں گے. اور اے مروان یاد رکھ، اگر ہم چاہتے کہ اپنے بھائی کو رسول کے پہلو میں دفن کریں تو تیری مجال نہیں تھی کہ تو روک سکے. یہ بھی امام نے کہا. لیکن میرے بھیا اپنی قبر کی حرمت چاہتے تھے اور انہیں منظور نہیں تھا کہ ان کی قبر کو بعد میں اکھاڑ دیا جائے. کیا مصائب عزیزو مولا حسن علیہ السلام کے. مروان اس بات پر بھی راضی نہ ہوا کہ حسن کے جنازے کو فقط رسول اللہ کی قبر کی زیارت کروائی جائے. کتنے مظلوم ہیں، نواز خود نانا کی قبر پر جا نہیں سکتے. مسلمانوں آپ کہتے ہیں کہ رسول کے ارد گرد پہلو میں جو دفن ہے ان کی بڑی فضیلت ہے. ارے تم نے نوازوں کو دفن کہاں ہونے دیا ہے رسول اللہ کے پہلو؟ ایک کے جنازے پر تیر مارے ہیں، ایک کو کربلا میں ذبح کیا ہے جس کا لاشا میں گوروں کفن چھوڑا. اب جب امام حسین نے یہ کہا نا کہ ہم قبر رسول کی زیارت کروائیں گے تو وہاں سے اس نے کہا جنازے پر تیر برساؤ. حسن کے جنازے پر تیر برسنا شروع ہوئے.
مولا حسین جنازے کو لے کر ابھی کچھ آگے اور بڑھے ہیں کہ ایک زوجہ رسول اپنے خچر پر سوار ہو کر باہر آ گئی 40 آدمیوں کے ساتھ، اور کہا کہ تم میرے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو قبر رسول ہے وہ اسی حجرے میں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے. تو تم میرے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ پھر کہتی ہے کہ میں اس کا جنازہ، تاریخ میں لکھا ہے، اپنے گھر داخل نہیں ہونے دوں گی جسے میں پسند نہیں کرتی ہوں. یہ جمل کا بغض تھا جو حسن کے جنازے پر ظاہر ہو رہا تھا، یاد رکھنا. بس حسن کے جنازے پر تیر برس رہے تھے اور 70 تیر مولا کے جنازے پر پیوست ہو گئے. مولا حسین نے فرمایا چلو اب اس جنازے کو گھر واپس لے کر چلے. بس عزیزو اب تابع بیان نہیں رہی، جتنا ہو سکتا تھا میں نے تفصیل سے پڑھ دیا آپ کے سامنے. رسول اللہ کی وفات بھی، حسن کی شہادت بھی. اب جو جنازہ گھر میں پلٹا تو بہنوں میں کوہرام مچ گیا. کفن لہو لہان تھا، لیکن یہاں بھی صبر زینب تیر نکالتی گئی، نانا کو پکارتی گئی، نانا آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ مل سکی نانا. لیکن اللہ جانے 70 تیروں کو جنازے میں پیوست دیکھنا زیادہ سخت تھا یا کربلا کے بل میں حسین کے لاشے کو تیروں پر معلق دیکھنا بی بی زینب کے لیے زیادہ سخت تھا. بی بی زینب نے تیر نکالے، 3 برس کے قاسم آخری جملوں پر آ گیا میں یا حسن یا حسین. قاسم بابا کے تابوت سے لپٹے ہوئے تھے، فرماتے تھے بابا یہ کفن سفید سرخ کیسے ہو گیا؟ 3 برس کے قاسم تھے، باپ کے تابوت سے لپٹے تھے. کچھ یاد آیا کربلا میں ایک بچی باپ کا سینہ ڈھونڈ رہی تھی، کہتی تھی بابا آپ کی شہر کے حیات کٹی ہوئی ہے، بابا آپ کے جسم پر سر نہیں ہے. وہ بچی جو اندھیروں میں شہر ڈھونڈتی ہے، باپ کی لاش سے لپٹے ہوئے سر ڈھونڈتی ہے. یہاں قاسم باپ کے تابوت سے لپٹے تھے. مجھے یہ پڑھ دے دو، تابوت سے لپٹ کے قاسم پکارے بابا آنسو اخی کے دیکھو، نوحے سنو بان کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے. بیت النبی سے آئے اٹھا ہے پھر جنازہ، یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے. زینب ہے بال کھولے، امت ہے تیر تولے، پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہے وطن کے. سمیٹ رہا ہوں گفتگو یثرب میں، کربلا میں، بغداد و سامرا میں. افسوس پھول بکھرے زہرا تیرے چمن کے، بہکا برس رہے تابوت پر حسن کے. امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے. انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. آئے حسن آئے.